نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو میں رسالت کی تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، جیسے دوسرے کسی نبی نے تبلیغ دین پر کوئی معاوضہ نہیں مانگا سوائے میرے قرابت داروں اہل خاندان کی محبت کے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا۔ اللہ کے بندے جو طرح طرح کی گمراہیوں میں بھٹک رہے ہیں، اپنے رب سے دور جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، کفر و شرک کے اندھیروں سے نکل کر نور ہدایت سے قلب کو منور کریں۔ اس مقصد کے لیے حضور نے دن رات کوششیں کیں، مگر کفار معجزات دیکھ کر بھی ہٹ درمی سے باز نہ آئے، اور کہا کہ یہ شخص دولت جمع کرنا چاہتے ہیں، اقتدار چاہتے ہیں، بادشاہ بننا چاہتے ہیں، اس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، انہیں کچھ مال دے دو۔ لیکن فرمایا کہ نہیں، میں رسالت کی تبلیغ کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میرا صرف ایک ہی مطالبہ ہے، الا المودۃ فی القربى۔ دوسرا قول صحابہ اکرام نے نذرانہ اکٹھا کیا، حضور دن رات ہمیں دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، ہمیں اس کے عوض کچھ پیش کرنا چاہیے۔ حضور کو تبلیغ اسلام کی پاداش میں مشکلات، مصائب، تکالیف، آزمائشوں، اذیتوں اور امتحانات سے دوچار ہونا پڑا۔ کبھی طائف کے بازار میں حضور کو پتھر مارے گئے، کبھی مکہ میں جان لیوا ظالم جانصاروں کی مظلومانہ بے بسی اور حبشہ کی طرف ہجرت، شیب ابی طالب کا 3 سالہ محاصرہ اور قریش کے ظلم و ستم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، یہاں تک کہ ابو لہب اور عتبہ بن ابی معیط کے حکم پر حضور کے سر پر غلاظتیں انڈیلی گئیں، دشمنان اسلام کے کہنے پر آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے، کاشانہ نبوت میں برتنوں کو خراب کیا گیا، پکی ہوئی ہنڈیا کو انڈیلا گیا، اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ رزق میں حرام پلیتی ڈال دی گئی، آپ کے جسم مبارک کے اوپر اونٹوں کی اوجری ڈال دی گئی، گرد و غبار سے جسم اور لباس مبارک آلودہ کرنے کی بھیانک جسارت بھی کی گئی۔ آپ کی صاحبزادیاں یہ صورتحال دیکھ کر دلگیر ہوئیں، ان کی زبان مبارک سے یہ دعائے ضرر کے کلمات نکلے، تو آپ نے فرمایا کہ اے بیٹی دلگیر نہ ہو، تیرے باپ کا اللہ خود محافظ ہے۔ گویا ظلم و ستم، اذیت، تکلیف، ذہن کوفتی اور جسمانی تشدد جیسا وحشانہ اور غیر انسانی برتاؤ آقا کریم سے کیا گیا۔ صحابہ نے حضور کے ظلم و ستم پر دیکھے، جب دن رات دین کی اشاعت کے لیے محنت کرتے دیکھا، حضور کا ذریعہ معاش بھی بظاہر کوئی نہیں۔ صحابہ نے کچھ مال جمع کر کے حضرت عباس کو دیا، حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ جب حضور کو پیش کرنے لگے تو ادھر سے جبریل امین بھی تشریف لے آئے، رب کا حکم پڑھ کر سنایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حضور اپنی قرابت اور اپنی اہل بیت کی محبت کو ہمارے اوپر فرض واجب قرار دیتے ہیں، یہ وجوب حکم الہی سے ثابت ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، حضور نے تبلیغ رسالت کے ذریعے ہم پر جو احسانات فرمائے، اس پر ہم میں سے کوئی اجر طلب نہیں فرمایا،
سوائے اس کے کہ آپ کی اہل بیت اور قرابت سے محبت کریں، کیا یہ حب اہل بیت کا مطالبہ طلب اجرت نہیں؟ اس کا جواب علماء اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ امر بھی پیش نظر رہے کہ آپ نے قرابت سے محبت کا جو حکم دیا، یہ اجر بھی آقا کریم بدلہ کے طور پر اپنے لیے طلب نہیں فرما رہے، بلکہ یہ بھی ہمارے بھلے کے لیے ہے۔ اس سے ہمیں ایمان و ہدایت کا راستہ بتا رہے ہیں، ہمارے ایمان کو جلا بخش رہے ہیں، اہل بیت و قرابت کی محبت کے ذریعے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ گویا آپ اس فرمان کے ذریعے ہماری ہی بلائی کی راہ تجوید فرما رہے ہیں۔ ہر تفسیر، ہر مفسر، امام قرطبی، امام بغوی، الغرض جملہ محدثین و ائمہ اکرام نے کتب حدیث سے بے حساب تائیدات، ائمہ تفسیر کی تصریحات اس معنی پر ملتی ہیں جس سے اس معنی پر کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا کہ یہ مطالبہ بھی امت کی بھلائی کے لیے ہے۔ حضور کی اہل بیت سے محبت یہ امت کی ضرورت ہے، اور اہل بیت کی محبت امت کے لیے محبت الہی، محبت رسول کا ذریعہ ہے، اور اہل بیت اطہار کی محبت اہل ایمان کے لیے لازم ہونا کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اور اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت کون لوگ ہیں؟ اہل بیت کے معنی کیا ہیں؟ گھر والے اہل سنت کے نزدیک اہل بیت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ تمام اہل خانہ ہیں جن پر زکوٰۃ و صدقات حرام ہیں۔ ان میں آپ کی اولاد حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، آپ کے نواسے نواسیاں، آپ کے چچے حضرت حمزہ، حضرت عباس، آپ کی پھپھو حضرت صفیہ، آپ کی ازواج مطہرات اور بنو ہاشم کے سارے مسلمان مرد و عورت شامل ہیں۔ اس طرح اہل بیت کی 3 اقسام ہو گئیں: بیت نسبی، بیت سکنہ، بیت ولادت۔ بنو ہاشم یعنی عبد المطلب کی اولاد کو نسب کے اعتبار سے حضور کا اہل بیت نسبی کہا جائے گا، ازواج مطہرات کو اہل سکنہ، اہل خانہ کہا جائے گا، آپ کی اولاد کو اہل بیت ولادت کہا جائے گا۔ اور اہل بیت سے محبت کرنا اور ان کے ساتھ پیار کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا سبق ہے۔ حضور کی اہل بیت ولادت، ان میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین کی ازواج مقدسہ شامل ہیں۔ ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو خاص قرب اور تعلق تھا، اس کے فضائل و مناقب جس کثرت سے ذخائر احادیث میں وارد ہوئے، اس بنا پر ان 4 ہستیوں کو اہل بیت میں خصوصی امتیاز درجہ حاصل ہے۔ اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتے ہوئے امام احمد رضا فاضل بریلوی مجدد دین و ملت لکھتے ہیں: کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ امام احمد رضا جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے آستانہ پہ حاضر ہوئے تو کچھ عرض کرنے کا حوصلہ نہ تھا، ایسا لگا فرشتوں نے کہا مجھ کو کیا منہ عرض کا، لیکن فرشتوں نے کہا شہزادی در پہ حاضر ہیں یہ مگدہ نور کا۔ سید کا لفظ بھی صرف انہی کے لیے خاص ہے جو حضرت علی اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں۔ سید کا لفظی مطلب سردار ہے، جو احتراماً ان کو حضور کی قرابت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَمَنْ قَرَابَتُكَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَجَبَتْ عَلَيْنَا مَوَدَّتُهُمْ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل قرابت سے کون لوگ مراد ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی و فاطمۃ وابناہما، علی، فاطمہ اور ان کے دونوں شہزادے، ان کی محبت تم پر واجب کر دی گئی ہے۔ حضرت ابو ذر خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اے لوگو، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا تو جان لو میں ابو ذر ہوں۔ میں نے حضور سے سنا، آپ نے فرمایا مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من قومی من رکب نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ حضور نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ اہل بیت کو نوح علیہ السلام کی کشتی سے اس لیے تشبیہ دی گئی کیونکہ جو بھی کشتی نوح پر سوار ہو گیا وہ غرق اور ہلاک ہونے سے نجات پا گیا، جو سوار نہیں ہوا وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی غرق ہلاک ہو گیا۔ اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النجوم امان لأہل الارض من الغرق واہل بیتی امان لامتی من الاختلاف فاذا خالفتها قبیلۃ اختلفوا فصاروا حزب ابلیس۔ ستارے اہل زمین کو غرق ہونے سے بچانے والے ہیں، اور میری اہل بیت میری امت کو اختلاف سے بچانے والے ہیں۔ جب کوئی قبیلہ ان کی مخالفت کرتا ہے تو اس میں اختلاف پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ شیطان کی جماعت میں ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمہیں جو نعمتیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو تمہیں نعمتیں کھلاتا ہے ان کی وجہ سے اللہ سے محبت کرو، اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو۔ آقا کریم نے حجۃ الوداع سے جب واپس تشریف لا رہے تھے، خم نامی ایک چشمے پر آقا کریم نے فرمایا، عرفہ کے میدان میں یہ آیت کریمہ نازل ہو چکی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام کی تکمیل ہو چکی تھی۔ حضور کو محسوس ہوا کہ وقت آخر قریب ہے، اس لیے صحابہ کرام کے اس عظیم اجتماع کو غنیمت سمجھتے ہوئے انہیں چند نصیحتی کلمات سے نوازا، اور ان میں دو اہم باتیں یہ تھیں۔ فرمایا کہ لوگو انا تارکم فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ ان میں پہلی چیز کتاب اللہ ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اس لیے تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ پھر فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، اور دوسری عظیم چیز میری اہل بیت ہے، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دہانی کرواتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دہانی کراتا ہوں۔ اور قرآن پاک میں فرمایا اللہ رب العالمین نے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، کہ جب سور پھونکا جائے گا اس دن نہ آپس کے رشتے رہیں گے، نہ آپس کی پوچھ گیچھ، آپس کے تعلق رہیں گے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر واسطہ اور ہر نسبی تعلق ختم ہو جائے گا، البتہ میرا واسطہ اور میرا نسبی تعلق قائم رہے گا۔ اس لیے جب سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، ماں باپ، بیوی، بچے، دوست بھی کام نہیں آئیں گے، یہی وہ رشتہ ہوگا جو کام آئے گا۔ میری اور میری اہل بیت کی محبت 7 ہولناک مقامات پر خصوصی طور پر فائدہ دے گی۔ پہلے نمبر پر جب فرمایا کہ وفات کے وقت اور قبر میں، اور جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور جب نامہ اعمال دیا جائے گا، اور جب بندے سے حساب لیا جائے گا، اور جب اعمال تولے جائیں گے، اور جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی بیان فرما رہے ہیں کہ ان 7 مقامات پر حضور کی محبت لوگوں کو فائدہ دے گی۔ اگر لوگ حضور کی اہل بیت سے محبت کریں گے تو ان 7 مقامات پر اللہ رب العالمین ان کو کامیابیوں، کامرانیوں سے نوازے گا۔
حضور کی محبت کا انداز حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے اپنے کسی کام کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازہ اقدس پہ حاضر ہوا۔ حضور باہر تشریف لائے تو اپنی چادر میں کسی چیز کو لپیٹے ہوئے تھے، مجھے معلوم نہ ہو سکا یہ کیا چیز ہے۔ جب میں نے اپنی ضرورت حاجت پوری کر لی تو پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ کیا چیز لپیٹے ہوئے ہیں؟ فکاشفہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کو اٹھایا، فکاشفہ فاذا حسن و حسین، کہ جب حضور نے چادر کو اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ امام حسن و حسین تھے جو آپ کے پہلو سے چپکے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا ھذان ابنانی، فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر اور اس سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرے۔ جو حسن و حسین سے محبت کرے گا اس کے لیے دعائے خیر اللہ کے رسول نے خود فرمائی ہے، اللہ کے رسول سے بڑھ کر قبول کسی کی دعا نہیں ہوتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو حاصل کرنے کے لیے لوگ حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا کرتے تھے اور آپ سے آ کے دعائیں کرایا کرتے تھے۔ اس لیے اگر آج ہم چاہتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں حضور کی دعا کا مستحق قرار دے تو ہمیں حضور کی اہل بیت سے پیار کرنا چاہیے۔ خلفائے راشدین کی بھی آل رسول سے بڑی محبت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے نزدیک اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کے اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک کرنا میرے اپنے اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، پھر آپ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کھڑے ہو کر چل دیے۔ راستے میں حضرت امام حسن کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے کندھوں پر بٹھا لیا، اور ایسے ہی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب خلافت فاروقی میں اللہ پاک نے صحابہ کرام کے ہاتھ پر کیسر و کسریٰ مدائن فتح کیا، مال غنیمت آیا تو امیر المومنین حضرت فاروق اعظم نے مسجد نبوی میں چٹائیاں بچھوائیں، سارا مال غنیمت ان پر ڈھیر کروا دیا۔ صحابہ کرام مال غنیمت لینے جمع ہو گئے۔ سب سے پہلے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے امیر المومنین، اللہ پاک نے جو مسلمانوں کو مال عطا فرمایا ہے اس سے میرا حصہ مجھے عطا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کے لیے بڑی مقبولیت اور عزت ہے، ساتھ ہی آپ نے 1000 درہم انہیں عطا فرمائے، اور پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر اپنا حصہ مانگا۔ آپ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی 1000 درہم عطا فرمائے۔ پھر آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے اور اپنا حصہ مانگا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کے لیے بھی بڑی مقبولیت ہے، اور ساتھ ہی انہیں 500 درہم عطا فرمائے۔ انہوں نے عرض کی کہ امیر المومنین، میں اس وقت بھی حضور کے ساتھ تلوار اٹھا کر اللہ کی راہ میں لڑتا تھا جب امام حسن و حسین یہ دونوں بچے تھے اور مدینہ المعظمہ کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے۔ اس کے باوجود آپ نے انہیں 1000 درہم دیے اور مجھے 500 عطا کیے۔ آپ کا یہ سننا تھا کہ اہل بیت کی محبت کا سمندر موجیں مارنے لگا، اور فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بھی ان کے برابر حصہ دوں تو جاؤ، پہلے تم حسنین کریمین کے باپ جیسا باپ لے کے آؤ، ان کی ماں جیسی ماں، ان کے نانا جیسا نانا، ان کی نانی جیسی نانی، ان کے چچا جیسا چچا، ان کے ماموں جیسا ماموں لاؤ، اور تم کبھی بھی نہیں لا سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب ایک موقع پہ حضرت عمر صحابہ کرام کے بیٹوں کو کپڑے عطا فرما رہے تھے، مگر ان میں کوئی ایسا کپڑا نہیں تھا
جو حضرت حسن و حسین کی شان کے لائق ہو۔ آپ نے ان کے لیے یمن سے خصوصی لباس منگوا کر انہیں پہنایا، پھر فرمایا کہ اب میرا دل خوش ہوا ہے۔ ایسے ہی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ کو بھی آل رسول کے ساتھ بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ ایسے ہی اور پھر آپ کے بعد صحابہ کرام کے بعد ائمہ اربعہ کی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، تمام کے تمام یہ حضور کی اہل بیت کے ساتھ خود بھی پیار کرتے تھے، لوگوں کو بھی اس بات کا درس دیتے تھے کہ حضور کی اہل بیت کے ساتھ، حضور کے قرابت داروں کے ساتھ پیار کیا کرو۔ ہرات میں ایک سید خاندان تھا، خاندان کا جو خامد تھا وہ انتقال کر گیا، بیوہ فاقوں سے مجبور ہو کر سمرقند ہجرت کر گئی۔ سمرقند اس وقت معتمد شہر تھا۔ خاتون اپنی بچیوں سمیت سمرقند پہنچی، لوگوں سے پوچھا یہاں کوئی سخی ہے؟ معلوم ہوا شہر میں ایک مسلمان اور ایک مجوسی آتش پرست بہت سخی ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ مسلمان کے پاس جاتی ہوں۔ جب وہ مسلمان کے پاس پہنچی اور اپنا معاملہ بتایا، میں آل رسول سے ہوں، میرا خامد فوت ہو گیا ہے، میں بہت مجبور ہو کر یہاں آئی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کوئی سند دکھاؤ، یہاں تو ہر کوئی کہتا ہے کہ میں سید ہوں، آل رسول سے ہوں۔ خاتون نے کہا میں بہت مشکلیں اٹھاتی یہاں تک پہنچی ہوں، مسافر ہوں، سند کہاں سے دکھاؤں؟ خاتون اس سے مایوس ہو کر آتش پرست مجوسی کے پاس گئی اور اسے کہا میں مسلمانوں کے رسول کی اولاد میں سے ہوں، مجھے کوئی ٹھکانہ چاہیے۔ آتش پرست نے اس سید زادی کو ٹھکانہ دے دیا۔ اسی رات مسلمان نے خواب میں دیکھا جنت کا ایک محل ہے اور اس کے دروازے پہ آقا کریم کھڑے ہیں۔ یہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ایک ایمان والے کا ہے۔ یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں، مجھے عنایت ہو۔ فرمایا کہ ایمان والا ہے تو کوئی گواہ پیش کر، تیرے پاس ایمان کی کیا سند ہے؟ وہ کانپ گیا۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی تجھ سے ٹھکانہ مانگنے آئی تھی، تو نے اس سے سند مانگی، اپنے سید ہونے کی سند پیش کر۔ جب اس مسلمان کی آنکھ کھلی تو بہت پریشان ہوا، نوکروں سے پوچھنے لگا کہ پتہ کرو وہ کل والی عورت کدھر گئی؟ انہوں نے جواب دیا وہ تو آتش پرست لے گیا۔ اس مسلمان نے سردی میں جوتے پہنے نہ کپڑے دیکھے، دوڑ لگائی، اس کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا، وہ باہر نکلا تو کہا میرے مہمان واپس کرو۔ آتش پرست بولا وہ تو میرے مہمان ہیں۔ مسلمان نے کہا میں تمہیں 300 دینار دیتا ہوں، مجھے میرے مہمان واپس کر دو۔ مجوسی رونے لگا اور کہا حضور دیکھیے بغیر سودا کیا تھا، میں نے بغیر دیکھے سودا کیا تھا، اب جب دیکھ لیا ہے تو کیسے واپس کروں؟ جس خواب میں تجھ کو دھکے ملے اس خواب کو میں نے بھی دیکھا، اللہ کے محبوب نے تجھے دور کیا، میری طرف متوجہ ہو کر کہا تو نے میری بیٹی کو ٹھکانہ دیا، تجھے تیری نسل کو جنت مبارک ہو، اب میں بھی کلمہ پڑھ کر ایمان لا چکا ہوں۔ ایسا اجر اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص ابن موفق اپنی زندگی کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ ایک سال کچھ لوگ بغداد سے حج کے لیے جا رہے تھے اور میں نے بھی ان کے ساتھ حج کے لیے سفر کا عزم کر لیا۔ میں نے اپنے ساتھ 500 دینار لیے اور حج کو چل پڑا۔ راستے میں خاتون ملی اور کہنے لگی اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، میں سید زادی ہوں، میری بیٹیوں کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا تک نہیں ہے اور 4 دن سے ہم فاقے کی حالت میں ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے اس سید زادی صاحبہ کا کلام میرے دل کو ہلا کر اس نے رکھ دیا کہ اللہ کے پیارے محبوب کی بیٹی ہے اور ہمارے معاشرے میں فاقے کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ میں نے وہ 500 دینار اس سید زادی کی چادر میں ڈال دیے اور عرض کیا اپنے گھر لوٹ جائیں اور ان دیناروں سے اپنی ضروریات پوری فرمائیں۔ ابن موفق کہتے ہیں میں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس بات پر کہ اللہ رب العالمین نے مجھے
نیکی کی توفیق بخشی ہے، میں اپنے گھر لوٹ آیا اور باقی لوگ سفر حج پر چلے گئے۔ انہوں نے حج ادا کیا۔ جب واپس لوٹ کر آئے، میں نے حاجیوں کی واپسی کا سنا تو میں نے کہا چلیں حج سے آنے والے دوستوں سے ملاقات کر کے آتے ہیں۔ میں گھر سے نکلا، جس دوست سے بھی ملتا اور اس کو سلام کرتا، کہتا اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے، تو وہ مجھے کہتا اللہ تعالیٰ آپ کا حج بھی قبول فرمائے۔ ابن موفق کہتے ہیں میں حیران تھا کہ میں نے تو حج کیا ہی نہیں، پھر یہ مجھے حج کی مبارک کیوں دے رہے ہیں۔ خیر سارا دن گزر گیا۔ جب رات ہوئی، میں نے خواب میں حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا اور آپ نے مجھ سے فرمایا اے ابن موفق، تو اس بات پر تعجب نہ کر کہ لوگ تجھے حج کی مبارکباد دیتے ہیں جب تو نے میری بیٹی یعنی ایک سیدہ کی مدد کی اور اسے فکر معاش سے بے نیاز کیا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے تیری صورت کا ایک فرشتہ پیدا فرما دیا، وہ فرشتہ ہر سال تیری طرف سے حج کرتا رہے گا، تو چاہے حج کرے یا نہ کرے، اللہ رب العالمین تجھے حج کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ یہ اجر ہے اور بدلہ ہے اس کا جو شخص اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کی آل کے ساتھ، آپ کے قرابت والے لوگوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، اس کا اجر حضور خود بھی عطا فرماتے ہیں اور اللہ رب العالمین بھی اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی حضور کی، اہل بیت کی، آپ کے قرابت داروں کی سچی کامل اکمل محبت عطا فرمائے۔